السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالخاص محمد۔ وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. اس بات پر محمد صلی اللہ سب سے پہلے میں اپنے اس نوجوان جس نے بدور تک کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا ہے اس کو اور تمام نوجوانوں کو جو اپنی نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں یا لگ چکے ہیں مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی بلوغت میں داخل ہونے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اب وہ اس سے ہم کلام ہو سکے اور اس کی بندگی کو رسمی طور پر انجام دے سکے۔ اس سے پہلے انسان پر واجبات نہیں ہوتے، نماز واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ان والدین کو جنہوں نے یہ ایک بہترین پروگرام رکھا ہے تاکہ نوجوان اپنی نوجوانی کیا ہوتی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور کیسے وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں لے کر چل سکے۔ آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا شاد ہو رہا ہے قالوا سمعنا فتى، انہوں نے کہا کہ جب نمرودیوں کو پتہ چلا کہ ان کو توڑ دیے گئے ہیں اور کس نے تمہیں نہیں پتا، تو جب سوال ہوا کہ بھائی یہ کس کی حرکت ہے کہ ہمارے خدا کو توڑ دیا، اتنا بڑا جرم کس نے کیا، جرات کس کی ہوئی، تو قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے یذکرہم، وہ ہمارے بتوں کو دینا برا بھلا کہتا ہے، یقال له ابراہیم، اور اس کو ابراہیم نام ہے اس کا شاید۔ نوجوانی ایک نیا اہم مشکل اور پیچیدہ دور، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں خاص طور پہ اگر چاہیں تو تھوڑا سا میرے سامنے آ جائے کہ میری گفتگو نوجوانوں سے ہوگی اور والدین سے، پھر مولانا انشاءاللہ جو ہے اس موضوع والدین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو میں چاہوں گا ذرا نوجوان میرے فوکس پہ رہیں تاکہ میں ان سے سوال کر سکوں۔ تو تھوڑا سا جو دیوار پہ ٹیک لگائے گا سامنے آ جائے، تھوڑا آپ لوگ بھی ادھر آگے آئیں، ایک سوال پڑھے محمد والے۔ ابراہیم نے پوری قوم کو چیلنج کر کے بہت توڑ دی ہے، آپ شرم کے ہمارے آگے بھی نہیں آ پا رہے ہیں، کیسے نوجوان خاتون؟ تو نوجوانی کیا ہے؟ تین چیزیں۔ پہلا میں نے کہا نوجوانی دور کیا ہے؟ نیا دور ہے، دوسرا کہا میں نے اہم دور ہے، اور تیسرا کیا کہا میں نے پیچیدہ مشکل، کمپلیکس، نیو امپورٹنٹ اینڈ کمپلیکس۔ ٹھیک ہے جی، تین چیز۔ نیا کیا ہے؟ سائیکولوجسٹ اور ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان جب نوجوانی میں داخل ہوتا ہے تو وہ دوبارہ جنم لیتا ہے، اس کی ایک نئی شخصیت سامنے آتی ہے جو بچپن میں نہیں، ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے۔ اہم کیوں ہے کہ اس عمر میں انسان میں مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی آئندہ کی زندگی، اس کا آئندہ کا کیریئر بھی تعلیمی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، شخصیت اور پرسنالٹی کے لحاظ
سے اور اس کی آئندہ جسے کہتے ہیں فیملی کے لحاظ سے، یہ زندگی جتنے پہلو ہیں اس لحاظ سے کتنا ان میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، وہ انسان کی عمر کو خود طے کرتا ہے۔ اس لیے پیچیدہ کیوں ہے، کمپلیکس کیوں ہے کہ انسان میں ہارمونس جسے ہم کہتے ہیں وجود کے لحاظ سے انسان میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ اس نے پہلے کبھی ان کا تجربہ نہیں کیا ہوتا، جذبات کے لحاظ سے، احساسات کے لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، خیالات کے لحاظ سے ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ اسے خود پہلے کبھی ایکسپیرئنس نہیں کیا، اور اسی کے نتیجے میں کیا ہے، والدین کے لیے بھی کیا ہے، میں نے کہا کمپلیکس ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں نوجوانی کی 3 خصوصیات ہیں والدین میں سمجھے، وہ لوگ جو بچوں کی نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں یا جن کے نوجوان بچے ہیں ان کو چیز معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے، کنفلکٹ ود اتھارٹی، اپنے بڑوں سے جھگڑا، الجھنا ہر بات میں، چاہے ٹیچر ہو چاہے پیرنٹس ہو، ہے نا۔ نوجوان کہتا ہے آپ ہر بات پہ ڈانٹتے رہتے ہیں مجھے، یا بچہ نہیں ہو، مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے، والدین کا جھگڑا ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، مزاج میں جلدی جلدی تبدیلی، موڈ سوئنگنگ، آج اس انداز میں کل کسی اور انداز میں، روز روز فیشن ہے، انداز ہے، سوچ میں یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز رسک ٹیکنگ، خطرات سے کھیلنا، ٹھیک ہے نا۔ نوجوانوں کو جو ڈیلی چلاتے ہیں سوچ ہیں، گاڑیاں دوڑاتے ہیں ہم لوگ خطرے والے کام نہ، یہ نوجوانی کے کیا ہے 3 بنیادی خصوصیات ہیں جسے خود والدین کو بھی اور جن کا بچوں سے سرکار نوجوان سے کرنا چاہیے۔ بس آپ نے جان لی کیا ہے نوجوانی کیا ہے، انسانی زندگی کا نیا دور ہے، دوسرا کیا ہے اہم دور ہے، اور تیسرا کیا ہے پیچیدہ اور مشکل دور، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ایک نوجوان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، نوجوانی میں کیا خصوصیات انسان رکھتا ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، نوجوان کے لیے بھی اور جنہوں نے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہے رہنا ہے، تربیت کرنا ہے۔ پہلی چیز جو تبدیلی آتی ہے انسان میں، جسمانی تبدیلی۔ نوجوانی 12 سے 13 سال میں شروع ہوتی ہے، انسان کی جنس جسے کہتے ہیں جنس کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ 12 سے 13 سال سے شروع ہوتی ہے نوجوانی، اور 18 سال تک، بعضوں کے 23-24 سال تک کہتے ہیں، فرق ہے اس سلسلے میں۔ اور جوانی پھر 23 سے 35 سال تک جوانی ہوتی ہے۔ بس وہ لوگ جو ابھی 12 سے اور 18-20 سال کی ایج میں، وہ نوجوان ہیں، کیونکہ نوجوانی کے مرحلے کے بعد شخصیت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں میچیور ہو جانا ہے انسان۔ معمولاً ہم کہتے ہیں کہ انسان بچے جو ہے انسان بالغ ہوتا ہے، معمولاً جب بالغ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں بلوغت جنسی آتی ہے۔ بلوغت 4 قسم کی ہوتی ہے، ایڈلسنس اور 4 ٹائپس، 4 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی بلوغت جنسی، دوسری بلوغت عقلی، تیسری بلوغت جذباتی، چوتھی بلوغت سماجی۔ یعنی کیا ہے انسان بلوغت کہتے ہیں ایسے مرحلے میں پہنچنا، لوگ پہنچنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بس پہلی تبدیلی جو ہمارے اندر آتی ہے بلوغت کے لحاظ سے وہ کیا ہے، ہارمونس کی وجہ سے جسمانی تبدیلی آتی ہے، آواز تبدیل ہونے لگتی ہے، قد لمبا ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، جسم میں طاقت محسوس ہونے لگتا ہے، یہ ہمارے اندر جسمانی تبدیلی آتی ہے۔ خاص طور پر جو بچے 13 14 15 سال کے ہیں وہ اس سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ان کے اندر کبھی کسی کی آواز تبدیل ہو رہی ہے، چہرے پہ دانے نکلنے لگتے ہیں، خط ایک دم سے بڑھنے لگتا ہے، آواز تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری تبدیلی جو ہمارے نوجوان کے اندر آتی ہے وہ کون سی ہے، احساسات، نئے نئے احساسات اور جذبات جناب رہتے جو پہلے کبھی اس نے نہیں دیے۔ اسے کہنے کا یہ کیا ہے، پیچیدہ کمپلیکس ہے، یہ سب کو تجربہ نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے، انسان کے اندر تجربات احساسات ایسے جنم لیتے جو پہلے کبھی نہیں لیے۔ تیسری چیز جو اس میں تبدیلی آتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان آزادی چاہتا ہے،
نوجوان اپنے اندر طاقت کا احساس کرتا ہے اور آزاد رہنا چاہتا ہے. اب جو ہے کہ بچہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرتا تھا, والدین کے ساتھ گھومتا تھا, اب چاہتا نا اللہ خود سے چاہتا اپنے فیصلے خود کروں. اچھا یہیں سے والدین کا تھا نا جھگڑا اختلاف یہی شروع ہوتا ہے. ماں باپ اس وقت تک اپنا بچہ سمجھتا ہوتا ہے چھوٹا, کہتے ہیں بھیا تم چھوٹے ہو, ٹھیک ہے نا, وہ کیا احساس کرتا تھا میں بڑا ہوں. لہٰذا کیا ہے آزادی چاہتا ہے, پابندی پسند نہیں کرتا. پانچویں چیز کیا ہے, بہت زیادہ ڈریم لائف, کہتے ہیں نا خیالوں کی دنیا میں رہنا, یعنی کچھ کرنا چاہتا ہے, بننا چاہتا ہے. ہیروئزم اس میں ہوتا ہے, اس لیے باتوں میں ایسی حرکتیں کرتا ہے خطرناک قسم کی نا. یعنی خیال میں اپنی کیا ہے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے, زندگی جذبہ ہوتی ہے بڑا کام کرے, ہیروئزم ہوتا ہے, ہیرو بننا چاہے, لوگوں کی دکھانا چاہتے ہیں بھاشا. اس سے تو خدا میں کوالٹیز میں رکھی ہے کہ وہ ہیرو بننا چاہتا ہے. چھٹی چیز کیا ہے, وہ معاشرے میں اپنی کیا ہے رسپیکٹ چاہتا ہے, لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے, لوگ مجھے بھی پہچانے. اب فیملی کے معاملات میں بولنے لگتا ہے, مشورہ دینے لگتا ہے, سوال بھی دینے لگتا ہے. کیوں وہ چاہتا ہے, وہ پہچانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی, معاشرے میں پہچانا چاہے, اس کی ایکسیپٹینس ہوتی ہے. ساتویں چیز کیا ہوتی ہے کہ جو اس میں کس وجہ سے, اصلی گروپ کی وجہ سے. اب وہ عقائد کو نہیں مانتا, ہر بات کا سوال کرتا ہے ایسا کیوں ہے. اب کہتے ہیں پہلے اتنا اچھا بچہ تھا, ساتھ مسجد جاتا تھا, نماز پڑھتا تھا, اب اس کو کیا ہو گیا, مسجد میں ایسا کیوں ہوتا ہے, نماز کیوں پڑھوں, عقائد ایسے کیوں ہے, عقیداری یوں کیوں ہے, فلاں کیوں ہے. اب سوال ماں باپ کہتے ہیں یہ بچہ بگڑ گیا, بھائی خراب ہو گیا, یہ دھیریا ہو گیا, دھیریا نہیں ہوتا ہے. پہلے وہ اس کے اندر قلوب اصلی نہیں تھا, وہ جو قاعدہ تھا دفعہ نہ رہا, پتا صحیح ہے, یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سنیے, نہیں اب چاہتا خود سمجھو, کیونکہ بلوغ اصلی کی طرف جاؤ, اب خود سے سمجھنا چاہتا ہے, دلیل چاہتا ہے. والدین چڑھنے لگتے ہیں, یار بندہ سوال کیوں کرتا ہے, اس کو کیا ہوگی, یہ ہماری روایتیں ہیں, یہ ہماری اقداریں ہیں, یہ ہمارا باغی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے اصلی طور پہ بالغ ہو رہا ہے, لہٰذا کیا ہے وہ سوالات کرتا ہے. اس کا جواب کیا والدین کیا کرنا چاہیے کہ مولانا بتائیں, میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں. آٹھویں چیز کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, اس کے اندر جسے کہتے ہیں رول ماڈل, وہ دوسروں کی نقل کرتا ہے. کسی کمرے میں فٹ بالر کی تصویر ہوتی ہے, کسی کمرے میں ہیرو کی تصویر ہوتی ہے, کیسے جس کو اپنا آئیڈیل بنا, یعنی وہ ایک آئیڈیل بننے کے لیے, ہیرو بننے کے لیے آئیڈیل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, میں کیسا کروں. لہٰذا وہ دوسروں کی نقل کرتا ہے. کسی کرکٹر کو پسند آتا ہے, کوئی کسی فلم ایکٹر کو پسند کر رہا ہے, کوئی کسی اسکالر پسند کر رہا ہے, یعنی وہ کیا ہے رول ماڈل ڈھونڈتا ہے. نئی چیز کیا ہے, اس کے اندر خدا کی وہ فطرت ہے, ضمیر ہے, معنویت ہے, وہ بیدار ہوتی ہے. وہ خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے, اس کی عبادت میں لذت آتی ہے, تو معنویت جنم لیتی ہے. لہٰذا اس کے اندر اخلاقیات وجود میں پہلے بھی تھی, لیکن اب بیدار ہو, اور اس عبادت میں لذت آتی ہے, وہ اخلاقیات کو پسند کرتا ہے. یہ اسی کے نو خصوصیات. آج کے نوجوان کے چیلنجز کیا ہے, مشکلات کیا ہے. ایک ریسرچ کی گئی 2017 میں, اور 1,30,00,000 نوجوانوں کے انٹرویو لیے, اس میں جو ان کی مشکلات سامنے آئی. پہلی چیز اس میں ہمارے معاشرے حالات, اقتصادی حالات اور امنیت کے حالات, اس کے تناظر سب سے تعلق. پہلی چیز مایوسی. آج کا ہمارا نوجوان مایوس حالات کو دیکھتا ہے, معاشی حالات کو دیکھتا ہے, سیاسی حالات کو دیکھتا ہے, نامنی کو دیکھتا ہے, اس میں مایوسی ذرا بھی رہتی ہے. دوسری چیز میں کیا ہے, آج سے ہمارا نوجوان راحت طلب ہے, ریلیکس. بس ساری دنیا سارا ہیروئزم جو ہے وہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ کریں, اس کی سارا ہیروئزم جو ہے, ساری اس کی ایفرٹس کس پہ ہے, تو کتنا زیادہ اسکرین پہ ٹائم لگا ہے نا, سمجھتا اسی پہ ہیرو بننا, چیٹنگ پہ جو ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے, راحت طلب. تیسری چیز کیا بہت امپورٹنٹ ہے, اسے کہتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس, شناخت. مجھے کیسا ہونا چاہیے, نوجوان میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, مجھے کیسا انسان بننا چاہیے, کون میری جو رول ماڈل ہے.
آج ہمارے یہاں تعلیمی نظام اور میڈیا کے ذریعے ہمیں ایک چیز 200 سال سے ہمارے ذہنوں پر نوچاؤں مسلط کی جا رہی ہے، تم کاغذ ہو، تم تحقیق شدہ قوم، تم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہو، تم زیادہ ترقی نہیں کر سکتے، تمہارے ذہن نہیں چلتے، تمہیں بس ہمیشہ ڈور کو دیکھنا چاہیے، تم ان کو فالو کرو گے، ان کے ساتھ جب ترقی کرو گے۔ یعنی احساس خارا تھا، وہ اپنے اقداروں پر، اپنے کلچر پر، اپنی روایات پر چلتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں اگر لباس اپنا پہن لوں، اجرت اپنی پہن لوں، اپنی زبان بولوں، ہو کیا اسپیک انگلش، مجھے تو انگلش نہیں آتی، سندھی بولنا ہے شرمایا تھا، اپنی زبان بولنا ہے شرمایا تھا۔ یعنی کیا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت میں اس کو مشکل کا سامنا ہے، اسے نہیں پتا مجھے کیسا ہونا چاہیے، اس لیے وہ روزانہ اپنی شکلیں بدلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی گھڑیاں بدلنا ہوتا ہے، کبھی انداز بدلنا ہوتا ہے، آئیڈینٹی کرائسس کا سامنا۔ پانچویں بڑی چیز، چوتھی بڑی مشکل کیا ہے؟ نشہ۔ کیا آج کے نوجوان یہ مایوس ہے نشے کی طرح چلے گا، نشے مختلف نشے، کالج اور یونیورسٹی میں آپ دیکھیں۔ چھٹی بڑی مشکل کیا ہے؟ ان کو فیوچر کے بارے میں، کیریئر کے بارے میں پریشانی ہوگا کیا، آگے بدل کی داخلہ ملے نہ ملے، پھر اس کے بعد جاب ملے نہ ملے، ہاں؟ یعنی کیریئر کے بارے میں پریشان۔ ساتویں بڑی مشکل ان کی بے دینی ہے، تو اپنے اندر بے دینی، جس کا میڈیا کا بڑا کردار ہے، بے دینی اور پھیلے ہوئی۔ اسی کے ساتھ پانچویں بڑی مشکلوں کا بے مقصد زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کسی جوان سے پوچھیں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس لیے بتاؤ، کہتا سوچا نہیں، دیکھا جائے گا اب کیا ہوگا، ابھی تو پکا نہیں، ابھی تو بابا کے خرچے میں چلنا ہے، آگے دیکھیں گے کیا ہوگا۔ یعنی بے مقصد یہ زندگی ہے۔ پہلا آخری چیز اخلاقی مشکلات، زمانوں میں اخلاقی مشکلات بہت زیادہ، اس کی وجہ میڈیا ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج جو آج کیا ہے وہ ہے آپ کا، جسے ہم کہتے ہیں ڈیفیوژن آف انفارمیشن۔ یعنی ہم میڈیا پہ بیٹھ کر، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، ذریعے ہر پر جو ہم بیٹھے رہتے ہیں اور اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، اسکرولنگ کہتے ہیں سب پلیٹ فارم جلدی 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 جلدی، اس کی وجہ سے کیا بہت ساری مشکلات جنم لے رہی ہیں۔ چند مشکلات، پہلی مشکل کیا ہے؟ جو ہماری توجہ کا دوران ہے، ٹھیک ہے، جب انسان پڑھتا ہے نا، پڑھنے کے لیے کوئی کام کرنے کی توجہ چاہتا ہے، ہمارا اٹینشن اسپین کم ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک میں کی ریلنگ دیکھنے کے بعد اب یہ بدلو، یہ بدلو، یہ بدلو، جب انسان اس فلم کے ایڈونچرس دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہماری ذہن میں مادہ ہوتا ہے ڈوپامین، جو ہمیں خوشی کا احساس دلا، جب اسے بار بار دیکھتے ہیں تو بار بار مادہ استعمال ہوتا ہے، ایک نشہ بن جاتا ہے۔ جب ہم اس چیز سے ہٹ جائیں، ایک تو جو ہم بار بار صفحے بدلتے ہیں، ہمارا ذہن اس پہ عادت ہو کر لیتا ہے کہ جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ اب ایک چیز ہے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میں تو سمجھنے 1 گھنٹہ چاہیے، اس کو تو عادت 100 گھنٹے کی ہوگی، تو لہٰذا وہ توجہ نہیں دے سکتا، کلاس میں بیٹھا ہے تو بول رہا ہے، کتاب لے کے بیٹھتا ہے تو اس سے 5 منٹ زیادہ پڑھا نہیں جاتا، اس کو عادت ہو گئی ہے فیس بک پہ اور انسٹا پہ اور ان چیزوں میں کہ 2 منٹ بدل رہا ہے، لہٰذا اٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ تیسری بات اس کے اندر کیا ہے؟ سستی، کاہل وجود میں آتی ہے۔ چوتھی بات، تیسری بات، بہت زیادہ سوچ نہیں سکتا، ڈیپ، زیادہ ذہن نہیں لگا سکتی، اسے کہتے ہیں شیلو تھنکنگ، بس سب کی فکر۔ پانچویں چیز، اس میں کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، خلاقیت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سمجھنا؟ یہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے، یہ جو آج ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ میڈیا کی وجہ سے اس کا تعلیم، اس کا کریکٹر، اس کے اندر کریٹیوٹی، اس کے اندر محنت کرنے کی اسٹرگل میں کیا ہے، صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں۔ وہ سب مانتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے بس میں میڈیا پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے ہیرو بن جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سوشلائزیشن ختم ہو رہی ہے، ہر وقت موبائل پہ بیٹھے ہیں، نہ والدین سے بیٹھتے ہیں، نہ رشتے دار پہ بیٹھتے ہیں، سوشل انزائٹی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ تنہا رہنے کی عادت ہو گئی ہے، لہٰذا ایک بڑا چیلنج کیا ہے؟ اب ایک نوجوان کو اپنی زندگی تیسرا دوا، یہ کیسے کیا ہے
اپنی زندگی پلان کریں، اپنی زندگی کا نظم دیں. نوجوان کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ اس کے اندر جذبہ ہے، امیدیں ہیں کچھ کرنے کی، جوانی نا خوب داغ ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس علم و تجربہ نہیں ہوتا. اس کے پاس علم و تجربہ نہیں ہے اور کسی کے حوصلہ نہیں ہے. لہذا کیا ہے، اسے علم پڑھنے سے ملے گا، تجربہ والدین سے ملے گا، بڑے لوگوں سے ملے گا، اچھے لوگوں سے ملے گا. ایک نوجوان کو اپنی زندگی میں 5 شعبوں میں کم از کم اپنی تربیت کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز اپنی فکری تربیت، کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرے، اپنی سوچ کو کرے. دوسری چیز کی کریکٹر بلڈنگ، اپنے کردار پہ کام کرے، اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے. جو میں کہا نا مشکلات نوجوانوں کی، سستی، کاہلی، بے مقصدی، کم ہمتی، ان کو دور کر بلند ہمت ہو. مولوی فرماتے ہیں قدر المرء اعلی قدر ہمت، قیمت المرء اعلی قدر ہمت. انسان کی قیمت اس کی ہمت کے برابر ہے. یعنی انسان بلیک چیک ہوتا ہے، یہ آپ کی ہمت ہے کہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہو، اتنی آپ کی قیمت ہو. چھوٹی ہمت کیا ہوتی ہے؟ نئے موبائل کے ماڈل پہ خوش ہوا ہے، نئی پینٹ شرٹ پہ خوش ہوا ہے، کہیں گھومنے چلے گا خوش ہوا ہے، ریسٹورینٹ میں کھانا کھا کے کسی پہ خوش ہوا ہے. بولتے یہ زندگی ہے نہ، ہمت بلند کر. شیخ سدور سے پوچھا گیا کیا کرو گے؟ کہ والد ہماری جو بڑے علماء ہیں، جو 4 کتابیں ہیں ہماری بنیادی، ان میں کیا ہے؟ شیخ سدور رحمۃ اللہ کی 2 کتابیں. ان سے پوچھا گیا کیا بنو گے؟ میں امام صادق بنوں گا. انہوں نے اتنی بلند ہمت رکھی تو کیا ہے؟ شیخ سدور بنے. آج ہمارے جوان سے پوچھو کیا بنو گے؟ بس کسی طریقے سے بھی بیچلر یا انٹر کرنے پہ جاب کریں گے اور شادی کریں گے. ہمت ہی نہیں آگے پڑھنے کی. اس سے زیادہ لڑکیاں پڑھ لیتی ہیں ہمارے یہاں سے. آج کل ہماری لڑکیاں زیادہ ہوں گی، لڑکے کم ہوں گی. ہمت ہی نہیں ہے. صحیح محنت کرنی پڑتی ہے. بس چھوٹی موٹی جاب مل جائے، شادی کر لیں، بس ایک گاڑی ہو جائے، موبائل کی جائے، زمانے کچھ ہو جاتی. چھوٹی چھوٹی ہمت. انسان کی خدا نے کی کائنات بنائے، تو جتنی بڑی ہمت ہوگی کریکٹر بلڈنگ کرنا اپنے. تیسری چیز اپنے لیے کیا؟ فائنانس مینجمنٹ. زندگی میں اپنے امور کو تدبیر کریں کہ بھائی ٹھیک ہے بابا پیسے دیتے ہیں کرتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے. مومن کی نشانی کیا ہے کہ اپنے امور میں معاش میں تدبیر کر. میرے پاس کتنا بجٹ ہے، میں کیسے چلاؤں؟ بس نہیں آج یہ پینٹ اچھی لے لی، ابھی موبائل لیا نیا ماڈل آ گیا، موبائل کا پھر سے نیا ماڈل آ گیا، جیسے نیا دیکھ دیا. یعنی کوئی پتہ ہی نہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہاں معلوم ہونا چاہیے، فائنانس مینجمنٹ ہونی چاہیے. میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میں کیا. ماں باپ سے پوچھو کیسے دونوں گرمی میں کماتے ہیں، ان سے پوچھو کیسے پسینے بہاتے ہیں. احساس ہونا چاہیے. فائنانس مینجمنٹ. 5ویں چیز انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. کیا ہے؟ اپنی خدامیت کو بڑھاؤ. افسوس آج ہمارے یہاں جو ہوتا ہے 4 جو ہیں وہ بلوغت ہیں. آج کا نوجوان جو 14 سال پہلے بالغ ہوتا تھا اور 12 سال بالغ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ارلی ایڈولسنٹ فینومینا، جلدی بالغ ہونا. اور آپ کو پتا ہے ہمارا جب اپنی طور پر بالغ ہوتا ہے 20 سال میں بھی کہتے ہیں یار یہ بچے کے لیے اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اردو میں کہتے ہیں اس کی اگر ٹخنوں میں وہ میرچری اور سمجھداری نظر نہیں آتی. یعنی جو انٹلیکچوئل ایڈولسنس ہے وہ 20 سال میں، جو جنسی بلوغ ہے وہ میڈیم میں 12 سال میں. کیا ہے؟ اپنی تربیت کرنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، آئندہ کے لیے فیوچر پلاننگ کرنا. تو لہٰذا ایک نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس عمر میں رہ رہا ہوں اس کی کیا خصوصیات ہیں. اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں کہ میں نے 9 خصوصیات بتائی، کسی کے پاس بھی یاد ہے تو آپ کھڑا کرے گا. انہیں کیا چاہیے تھا کہ آپ کو جب بتایا تھا آج یہ ٹاپک ہے تو آپ کے پاس پین اور کاپی ہونی چاہیے. کم از کم اس کو آگے کا ریکارڈ دو، کیونکہ یہ آپ کے لیے بات ہوتی ہے تو کہانی تھوڑی سنا ہوگا. آپ نے ایک کرائسس سے گزرنا ہے، آپ کو پلاننگ آنی چاہیے. تو کیا ہے؟ ان چیزوں کو نوٹ کریں. یہ چیلنجز اپنے سمجھیں کہ میرے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو سمجھیں. کیا میرے چیلنجز ہیں ان کو سمجھیں، اور مجھے اپنی کیسے تربیت کرنی ہے اس کو سیکھیں.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد کے بعض بلند صلوات